حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اور ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، ادا کرنے کے پوزیشن میں وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نیت ہی نہیں رکھتا ہے ادا کرنے کی، ڈبانے کی نیت ہے، لیتے وقت ہی بولا دینا ہی نہیں ہے اس کو پیسے، تو اس کی تو گرفت ہوں گی قیامت کے دن۔ اسی لیے اچھی نیت رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ قرض لیتا ہے اور اچھی نیت رکھتا ہے، ادا کرنے کی نیت ہے، لیکن ادا نہیں کر سکتا، تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، احادیث شریفہ میں آیا۔ اسی لیے نیت اچھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ادھار لی ہوئی چیز قابل واپسی ہے۔ دودھ کے لیے ادھار لیے ہوئے جانور واپس کیے جائیں۔ عرب میں ایک طریقہ تھا، کوئی اپنی بکری دے دیتا تھا، اونٹنی دے دیتا تھا، گائے دے دیتا تھا، بھینس وغیرہ دیتے تھے تاکہ اس کا دودھ نتھار کر اس سے استفادہ کرے، تو یہ بھی واپس کر دینا ہے۔ کوئی اگر دے دے تو اس کو رکھ لینا نہیں ہے، چند دن فائدہ اٹھانے کے لیے وہ دے رہا ہے۔ قرض ادا کرنے کی چیز ہے۔ ابھی قرض کا ذکر کیا ہے، دیکھیے والدین مقضی، قرض لے کر ڈبانا نہیں ہے بلکہ ادا کرنا ہے قرض۔ البتہ پھر دونوں کو بھی ہدایت دیے گئے ہیں۔ جو قرض لیا ہے اس سے بھی کہا گیا کہ بھائی استطاعت ہو تو فوراً قرضہ ادا کر دو، اور قرض لینے سے احتیاط کرو جہاں تک ہو سکے۔ آدمی مجبوری کی حالت میں قرض لیتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے قرض لینے سے احتیاط کرو، اگر لے لے تو اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ اور جو قرض دیا ہے اس کو بھی ہدایت دیے گئے ہیں کہ بھائی جو قرض لیا ہے اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اور مہلت دینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو، اگر تم معاف کر سکتے ہو تو اس کا اجر اللہ کے پاس ملے گا، یہ بھی تاکید کی گئی۔ ایک صحابی سے بھی حضور فرمائے کہ بھئی تم ان کا آدھا قرض معاف کر دو، اگر یہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کرو، تھوڑی مہلت دو، ان کو وقت دو۔ اور قرض ادا کی جانے والی چیز ہے، ادا کیا جانا چاہیے۔ اور کفیل ضامن ہے۔ ایک شخص بیچ میں شیورٹی دیا، ضمانت دیا، تو اب قرضہ ادا نہیں کیا وہ شخص، تو اب کفیل کو پکڑ سکتے آپ۔ جیسے عام طور پر بینکوں سے جو قرض دلایا جاتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ضامن ہوتے ہیں، تو اب جو اصل آدمی جو قرضہ لیا وہ ادا نہیں کیا تو وہ ضامن سے وصول کرتے ہیں، تو کفیل ضامن ہے، شیورٹی دینے والا، ضمانت دینے والا ضامن ہے۔ اس باب میں حضرت عمر بن خارجہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث بواس ابو امامہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سندوں سے مروی ہے۔ اہل عراق اور اہل حجاز سے اسماعیل بن عیاش کی وہ روایت جن میں وہ متفرد ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کچھ قوی نہیں، کیونکہ وہ ان سے منکر روایت کرتے ہیں۔ اہل شام سے ان کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہوا، امام احمد بن حسن سے سنا ہوا، امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں۔ اسماعیل بن عیاش بقیہ سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ بقیہ ثقہ راویوں سے بھی منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے سنا ہوا فرماتے ہیں میں نے زکریا بن عدی سے سنا ہوا، اسحاق فزاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ بقیہ سے وہ حدیثیں لے لو جو وہ ثقات سے روایت کرتے ہیں، لیکن اسماعیل بن عیاش ثقات سے روایت کریں یا غیر ثقات سے، ان کی کوئی روایت نہ لو۔ بہرحال امام ترمذی اپنے طریقے کے مطابق راویوں پر کلام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ناقدین حدیث کے جو اقوال ہیں انہیں بھی نقل کرتے ہیں۔ اسی کے مطابق آپ نے یہاں پر ایک راوی پر گفتگو کلام کرتے ہوئے یہ تفصیل بیان کی۔ حدیث نمبر 2198۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا، میں اس کی گردن کے نیچے تھا، اونٹنی کی نکیل آپ پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے، وہ جگالی کر رہی تھی وہ اونٹنی، اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان گر رہا تھا۔ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، بچہ صاحب فراش کا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی زانی کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور ولد الزنا زانی کی طرف منسوب ہوگا، اور وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ جس کا حصہ مقرر نہیں ہے ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 2199۔ باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية۔ حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق الحمداني عن الحارث عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وانتم تقرؤون الوصية قبل الدين والعمل على هذا عند عامة اهل العلم انه يبدأ بالدين قبل الوصية۔ قرض وصیت سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ قرآن میں پہلے وصیت کا ذکر ہے اور قرض کا بعد میں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ وصیت کو قرض پر اس لیے
مقدم کیا گیا، وصیت کو قرض سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا کہ وصیت کی اہمیت بتانا مقصود تھا، ورنہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت نافذ کی جائے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے اس آیت کی تشریح فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور تم پڑھتے ہو قرآن کی آیت میں تم یہ پڑھتے ہو کہ وصیت قرض سے پہلے ہے، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا اس میں یہ ہے کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد پھر وصیت نافذ کی جائے۔ عام علماء، اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ وصیت سے پہلے قرضہ ادا کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 2200، باب ما جاء فی الرجل یتصدق و یعتق عند الموت۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان بن اسحاق عن ابی حبیبۃ الطائی قال اوصى الی اخی بطائفۃ من ماله فلقيت ابا الدرداء فقلت ان اخی اوصى الی بطائفۃ من ماله فاین ترى لي وضعه في الفقراء او المساکین او المجاهدین فی سبیل اللہ قال اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاهدین سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل الذی یعتق عند الموت كمثل الذی یهدی اذا شبع هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو موت کے وقت خیرات کرتا ہے یا آزاد کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنے انتقال کے وقت جب دیکھتے ہیں کہ مرض الموت میں پہنچ چکے ہیں، اب سکرات کا عالم طاری ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، بیمار ہیں، اب امید نہیں ہے شفا یاب ہونے کی یا زندہ رہنے کی، تو ایسے وقت ورثہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے خیر خیرات کر دیتے ہیں، اپنا مال یا وصیت کرتے ہیں خیر خیرات کرنے کی، یا غلام تھا اس کے بعد تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تب ہے جب کہ اس کو یقین ہو جائے، یقین ہو جائے مرنے والا ہوں۔ ہاں جب ہے ڈاکٹر جواب دے دیے ہاں کہ آپ تو مرنے والے ہو چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتوں کے ہی۔ بہرحال وہی یقین اگر ہو تو ختم، ایسی صورت میں درست نہیں ہے ایسا کرنا، کیونکہ ایسی صورت میں ورثہ کو نقصان پہنچے گا جو حرام ہے۔ حضرت ابو حبیبہ طائی فرماتے ہیں میرے بھائی نے اپنے مال کے ایک حصے کی میرے حق میں تاکید کر دی، وصیت کر دی۔ میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو پوچھا کہ میرے بھائی نے میرے لیے کچھ مال کی وصیت کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں وہ مال کہاں خرچ کیا جائے؟ فقراء پر، مساکین پر، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر؟ اس کا مصرف کون ہے، کس کو دیا جائے وہ مال؟ فقراء کو دوں یا مساکین کو دوں یا مجاہدین کو دوں؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو مجاہدین کے برابر کسی کو نہ دیتا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں مجاہدین کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اہل و عیال سے، اپنے وطن سے دور جا کر اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کو دے دیتا تھا میں، یہ ان کا حق تھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مرتے وقت غلام آزاد کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص شکم سیر ہو کر تحفہ بھیجے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد بچ گیا تو دے رہے ہیں، تو یہ کمال نہیں ہے۔ بچنے کے بعد کوئی بھی سوچتا ہے انسان کیا کرنا چاہیے، غریبوں کو دے دیتے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ضرورت مند ہونے کے باوجود خود اس کو ضرورت ہے اس وقت اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان پیٹ بھرنے کے بعد ایک فقیر کو کھلا رہے ہیں، کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہونے کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے تو حضور فرمائے کہ ان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ تو صحابی عرض کیے کہ میں کروں گا، لے کے گئے اپنے گھر، تو ان کے اہلیہ فرمائے کہ اہلیہ بولے کہ اب گھر میں صرف ایک شخص کا کھانا ہے، اور دور میں کتنی تنگی تھی وہ بھی معلوم ہو رہا ہے جی، تو ایک شخص کا کھانا ہے۔ تو اب حضرت فرمائے کہ ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو اور مہمان کے لیے دستر بچھانے کے بعد چراغ گل کر دو، بجھا دو، تاکہ اندھیرے میں مہمان پورا کھانا کھا لے اور میں ان کے ساتھ خالی بیٹھا رہوں۔ تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہے، بھوکے ہیں، لیکن دوسروں کو پہلے ترجیح دے رہے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی قوم، کسی نبی کی امت ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی ایثار کی، ہمدردی کی، مواخات کی، بھائی چارگی کی، بہرحال کسی بھی فیلڈ میں ہو، میدان میں ہو، اخلاق کے کسی بھی حصے میں ہو۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جب یقین ہو گیا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، خیر خیرات کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو امید ہو کہ وہ اب جینے والا ہے، اس کو اور آگے چل کر اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے پیسوں کی، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، محتاجوں کی اور مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، یہ اصل معتبر ہے۔ حدیث نمبر 2201 حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت
تستعین عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكر ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق. حق ولا کس کے لیے ہے؟ یہ ولا کیا ہوتا ہے؟ غلام کو آزاد کرنے کے بعد، باندی کو آزاد کرنے کے بعد جو کچھ وہ محنت کر کے کمائے، بزنس کرے یا پراپرٹی بنائے، سمجھے، جو کچھ بھی اس کا مال ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی ورثہ نہیں ہوتے تو آزاد کرنے والے، غلام کو آزاد کرنے والے آقا کو، باندی کو آزاد کرنے والے آقا کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا جو کچھ مال ہوتا ہے غلام کا وہ آقا کو ملے گا. اس کو فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ولا کہتے ہیں. الولاء لمن اعتق، ولا اس کا حق ہے جو آزاد کرے. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس اپنے مال کتابت میں امداد طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی. بریرہ رضی اللہ عنہا یہودیوں کی باندی تھی، تو انہوں نے آپ کو مکاتبہ بنا دیا. مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جس سے اس کا آقا یہ کہے کہ تم مجھے اتنی رقم لا کر دو تو تم آزاد ہو. اس کو فقہ کی اصطلاح میں بدل کتابت کہتے ہیں. بدل کتاب، ہاں، یعنی لکھ کر دے دیے، مکاتبہ بنا دیے کہ اگر تم 1000 روپے، مثال کے طور پر 1000 روپے لا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. اس کو کہتے ہیں بدل کتابت. تو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے پیسے بھی ہونا چاہیے نا. تو بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر حاضر ہو کر عرض کیں کہ مجھے میرے آقا نے مکاتبہ بنا دیا ہے، بدل کتابت ادا کرنا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. ابھی تک انہوں نے اپنی کتابت سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا. مکاتبہ بن گئیں بریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن بدل کتابت ادا کرنے کے لیے، رقم ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. صحابیہ ہیں وہ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اور کچھ ادا بھی نہیں کیے تھے. آ کر پوچھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے مالکوں کے پاس واپس جاؤ، اگر وہ یہ پسند کریں کہ میں تمہاری کتابت ادا کر دوں، تمہارا جو معاملہ ہے بدل کتابت کا اگر میں وہ ادا کر دوں اور حق ولا مجھے